أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 16واں رکوع سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً کبھی وہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کبھی وہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے، یرجون تجارۃ لن تبور یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے۔ تلاوت کرنے کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مما رزقناہم، پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ جتنا مال ہمارے پاس ہے، جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے رب کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں۔ رزقناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، تو اس لیے ذہن میں یہ بات رہے کہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ سارا خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں مما، من تبعیضیہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے 26ویں پارے میں ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، لا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا سارا مال نہیں مانگتا کہ سارا مال اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ کہتا ہے اپنے پاس رکھو، اس میں سے تھوڑا سا میرے نام پہ خرچ کرو۔ اب سال کے بعد جو زکوٰۃ ہے وہ تھوڑی سی تو ہے، 2.5% ہے، باقی 97.5% تو اللہ کہتا ہے اپنے پاس رکھ، صرف 2.5% میرے نام پہ دے دے، تو یہ تھوڑا سا ہے۔ لیوفیہم اجورہم، اور یہ جو کام کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، رب کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے مزید انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک ہے ثواب کا ملنا، عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب دیں،
اللہ فرما رہے ہیں میں اس سے ہٹ کر بھی مزید انعام دوں گا۔ یہ ہم چھٹے پارے میں پڑھ چکے، 11ویں پارے میں بھی پڑھ چکے کہ یہ مزید انعام کیا ہے۔ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ آپ نے دے دیا، اب کوئی چیز باقی بچی نہیں، تو کیا مانگیں آپ سے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں مانگو۔ پھر وہ کہیں گے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت میں بھیجا، کچھ اور مانگو۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے تو جنت میں ہو، کچھ اور مانگو۔ اب یہ اکٹھے ہو کر علماء کے پاس آئیں گے کہ آپ بتاؤ اللہ سے کیا مانگے؟ تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ سے کہو کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اب جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب حکم ہوگا کہ سارے مرد میدان میں آ جائیں، اپنی اپنی جنت چھوڑ کر، محلات چھوڑ کر ایک میدان میں آئیں گے۔ اس میدان کا نام بھی میدان مزید ہے۔ سب وہاں چلے جاؤ، عورتیں نہیں جائیں گی، صرف مرد جائیں گے۔ عورتیں اپنے اپنے محلات ہی میں رہیں گی۔ اب جب وہاں مرد پہنچیں گے تو وہاں کرسیاں لگی ہوں گی اور ہر انسان اپنی اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھے گا، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دھکا نہیں، سب کو پتہ ہوگا یہ میری کرسی ہے، بس اپنی اپنی کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے۔ اور وہ میدان ایسا ہے کہ وہاں کی ہر چیز سفید ہے۔ اب سامنے کی طرف سٹیج لگا ہوگا لیکن اس کے آگے 70,000 نور کے پردے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے سپریڈنٹ فرشتے کو، جو سارے فرشتوں کا داروغہ ہے، سپریڈنٹ ہے، بڑا ہے، اس کا نام ہے رضوان، اسے اللہ فرمائیں گے کہ اے رضوان پردے ہٹا، میں آج اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ اب وہ پردے ہٹنا شروع ہوں گے تو سب کی نظریں ادھر ہوں گی، ہر بندہ سمجھے گا کہ ابھی آخری پردہ ہے، ابھی آخری پردہ ہے، میں اللہ کو دیکھ لوں۔ تو جب 70,000 پردے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے جنتیوں تمہیں سلام ہو رب رحیم کی طرف سے۔ اب کرسی کیسی ہوگی اور اللہ کیسے جلوہ افروز ہوں گے، یہ آیات متشابہات ہیں، ان کی بحث میں نہیں پڑھنا، یہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ بس جیسے اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی، ویسی کرسی ہوگی، ویسے اللہ کا جلوہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک جلسہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جنت کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جنت کے گیت سناؤ۔ اب وہ جنت کے گیت سنائیں گے۔ جب وہ گیت گائیں گے تو جنت کی جو چیزیں ہیں، درخت ہیں یا دروازے اور کھڑکیاں ہیں، ان میں تھڑ تھڑاہٹ ہوگی، وہ کانپنا شروع کریں گے، جس سے میوزک بنے گا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، کیونکہ نبیوں میں سب سے خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کی تھی۔ جب آپ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، پرندے بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، اب آپ تشریف لائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ صحابہ سنتے تھے تو جھوم اٹھتے تھے۔ جس نبی پر قرآن اترا ہو اس کی زبان سے جب تلاوت سنیں گے تو کیا لطف آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت مکمل فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس کو مزید انعام کہا گیا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مزید انعام دے گا،
یعنی اپنا دیدار کرائے گا اور وہاں تلاوتیں سنوائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس طرح ہر 8ویں دن ہوگا، جس طرح ہم 8ویں دن جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس طرح سمجھو کہ 8ویں دن اتنے وقفے سے بار بار یہ جلسہ ہوا کرے گا۔ عورتیں اپنے اپنے محل میں ہوں گی، اللہ نے وہاں بھی پردے کا خیال رکھا ہے، بے پردگی وہاں بھی جائز نہیں، لیکن ان کو اپنے ہی محلات میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا۔ اب لوگ جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو وہاں ہے تو محلات میں کیسے نظر آئے گا؟ بھائی آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہو یا میچ ایک جگہ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو اپنے اپنے LCD پر، تو اللہ جنت میں ایسا انتظام کر دیں گے، عورتیں اپنے اپنے محل میں بیٹھ کے اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی، اللہ کے لیے کون سا مشکل؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے مزید انعام دے گا، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے، یعنی اپنے بندے کی نیکی کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور اللہ وہ ہے جس نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید، هو الحق، یہ سچی کتاب ہے، مصدقا لما بین یدی، پہلی کتابوں کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ تورات، زبور، انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر قرآن مجید نہ بتاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ان اللہ بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات کی خبر بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، یعنی جس طرح آپ کو ہم نے کتاب دی وہی اتاری، پھر اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا، کن کو؟ الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چنا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ بندے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، پھر اللہ انہیں کتاب کا وارث بناتا ہے۔ یہاں بندوں میں سے سارے انسان مراد ہیں، لیکن جو چنے گئے اس سے مراد امت محمدیہ ہے، کہ ہم نے سارے انسانوں میں سے امت محمدیہ کو چنا اور اس کو پھر اس کتاب کا وارث بنایا۔ اسی طرح ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ سب کو قرآن ملا، لیکن پھر ان میں سے اللہ بندوں کو چنتا ہے جن کو حافظ قرآن بناتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب کے وارث ہیں اور یہ چنے جاتے ہیں، اللہ چن کر پھر ان کو قرآن کریم حفظ کی توفیق دیتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امت ہے اس کی پھر 3 اقسام ہو جاتی ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض وہ ہیں جو اعتدال سے چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نیکی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو 3 درجے ہیں، یعنی ایک ظلم کرنے والے اپنے اوپر، اور یہ کون سے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ وہ لوگ جو کبھی کبھی فرض واجب چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی واجب چھوڑ دیا اور کبھی کبھی کسی حرام کام کا ارتکاب کر لیا، یعنی کبھی کوئی حرام کام کر لیا اور کبھی واجب چھوڑ دیا، تو یہ ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور درمیانے درجے کے لوگ کون ہیں؟ جو واجب کبھی نہیں چھوڑتے، البتہ سنت کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، واجب نہیں چھوڑتے، سنت چھوڑ دیتے ہیں، اور حرام نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی مکروہ کام کر لیتے ہیں، یہ درمیانے درجے کے ہیں۔ اور اعلیٰ درجے کے مسلمان کون ہیں؟ سابقم بالخیرات، نیکی میں بہت آگے بڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ واجب چھوڑتے ہیں نہ سنت چھوڑتے ہیں، نہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں نہ مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ہیں سابقم بالخیرات۔ لیکن ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو، ظاہر ہے بعض دفعہ انسان کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ،
یہ تمہیں جو کچھ توفیق مل رہی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے مل رہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، میں تو نماز ہی نہیں چھوٹتی، نہ، ایسا نہیں سوچنا۔ اس لیے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی توفیق ہے کہ جس سے مجھے اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہا کیا گیا، آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کا جو نفس ہے نا، یہ گناہوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب مہربان ہو جائے۔ تو گناہوں سے تب بچیں گے جب رب مہربان ہوگا۔ تو جو گناہوں سے بچا اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آپ کی توفیق سے میں گناہوں سے بچاؤں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، نماز کا پڑھنا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، پھر کتاب کے وارث بن جانا، اور پھر نیکی کرنا، گناہوں سے بچ جانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور فضل کیا ہوگا کہ جنات عدن، اللہ ہمیشہ کی جنت دے گا، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور، ان کو اس جنت میں کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کڑے پہنائے جائیں گے، من ذہب و لؤلؤا، جو سونے اور موتیوں کے ہوں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور ریشم کا لباس پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے حرام۔ اس لیے جو حضرات اپنے دامادوں کو شادی پر سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ شوق ہو تو چاندی کی انگوٹھی پہناؤ، جو 3.5 ماشا وزن کی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، وہ جائز ہے مرد کے لیے۔ سونا نہ پہنائیں۔ ہمارے یہاں تو فیشن یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سونے کی انگوٹھی پہنے یا سونے کی چین گلے میں پہنے، کہتے ہیں بڑا مالدار ہے۔ یہ کون سی مالداری ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے آپ پردہ فرما گئے تو اتنا سونا تھا آپ کے پاس کہ اسے کاٹتے کاٹتے 3 آریاں ٹوٹ گئی تھیں۔ تقسیم کرتے ہوئے اسے کاٹ رہے تھے تو 3 آریاں ٹوٹی ہیں، اتنا سونا تھا، جو آج کے حساب سے کئی کھرب روپے کا بنتا ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی گناہ کا ایسا کام نہیں کیا کہ سونا خود پہناؤ۔ اس لیے مرد کے لیے سونا پہننا حرام، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنائے گا، اس میں موتی بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کو ریشم کا لباس بھی جنت میں ملے گا۔ وہ اور جہان ہے، وہاں کے احکام اور ہیں، دنیا اور جہاں ہے، یہاں کے احکام اور ہیں۔ اب کوئی بندہ وہاں کے حکم دیکھ کر یہاں پر قیاس کرے، یہ غلط ہے، اور یا یہاں کا حکم دیکھ کر وہاں والے حکم کو قیاس کرے، یہ غلط ہے۔ ہر جہان کا الگ حکم ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جنت میں داڑھی ہوگی؟ میں کہ جی نہیں، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے اسی لیے پھر دنیا میں بھی نہیں رکھی، کہ وہاں بھی تو نہیں ہونی، تو میں یہاں بھی نہیں رکھ رہا۔ یہ کیسا عجیب انسان ہے۔ بھائی یہاں رب کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو، وہاں رب داڑھی آنے ہی نہیں دے گا مردوں کی، تو وہ جہان اور ہے، یہ جہاں اور ہے۔ اب کوئی بندہ کہے وہاں سونا حلال ہے، کنگن پہنائے جائیں گے، تو میں یہاں پہن لیتا ہوں۔ بھائی یہاں رکو گے تو وہاں پہنائے جاؤ گے نا، اور جو یہاں سونا پہنے گا یا ریشم پہنے گا، حدیث پاک میں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو جو اللہ کا حکم مان کر یہاں اپنے آپ کو سونا پہننے سے بچائے گا، ریشم پہننے سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس عطا فرمائیں گے۔ اب جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو یوں کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔
جنت میں تو کوئی غم نہیں ہے نا، ساری پریشانیاں جنت سے باہر باہر ہیں، بس وہ سب ختم۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ الذی احلنا دار المقامتی، وہ اللہ جس نے ہمیں ہمیشہ کا گھر عطا کیا، ہمیشہ کے گھر میں ہمیں داخل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ کوئی سمجھے نا میں اپنے عمل کی وجہ سے جاؤں گا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جنتی وہاں پہنچ کے کیا کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کا گھر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے دیا۔ لا یمسنا فیہا نصب، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں پر کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ وہاں کا جسم اللہ ایسا بنائیں گے کہ اس جسم میں کمی بیشی نہیں ہوگی، نہ اس پہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی بھوک لگے گی، نہ کوئی پیاس لگے گی، نہ کوئی زکام ہوگا، نہ کوئی تھوک آئے گا، نہ کوئی پیشاب، نہ پخانہ۔ ان ساری چیزوں سے جنتی کا جسم پاک ہوگا۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس آگ میں وہ مرنا چاہیں گے، وہ کہیں گے کہ موت آ جائے، بلکہ 25ویں پارے میں سورہ زخرف کے آخر میں آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے، جو جہنم کا داروغہ ہے، یعنی جہنم کا بڑا فرشتہ، اس کا نام مالک، اے مالک اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دے۔ اور کئی جگہ پہ ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، تو کہا جائے گا ایک موت نہیں، بے شمار موتیں مانگو لیکن موت آئے گی نہیں۔ لا یقضى علیہم، ان پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، مر نہیں سکیں گے، لیکن زندگی بھی کیا زندگی ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا، اور ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم ہر کافر کو، ناشکرے کو بدلہ دیں گے۔ وہم یسترخون فیہا، یہ دوزخی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، اور کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جیسے عمل پہلے کر کے آئے اب ویسے نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے۔ اللہ پھر کہیں گے اولم نعمرکم، کیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی دنیا میں؟ جی بالکل دی تھی۔ تو ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی تو وہ اس زندگی میں حاصل کر لیتا، تو جس نے اس زندگی میں نصیحت نہیں پکڑی وہ اب کون سا نصیحت پکڑے گا؟ اس لیے ان کو یہ شرمندہ کیا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں نبیوں نے آ کے تمہیں سمجھایا لیکن تم نہیں مانے، تو اب تمہیں جہنم سے کیوں نکالیں؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر آئے تھے یعنی انبیاء آئے تھے، فذوقوا، اب عذاب بھگتو، فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی اور دوزخیوں کو عذاب ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سمجھاتے ہیں کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جنت کے راستے پہ چلتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چلتے ہو۔ جنت کے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم کے راستے پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ فسق و فجور والا راستہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے، یہ تقوی والا راستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی جہنم کے راستے پہ چلائے یا زبردستی جنت کے راستے پہ چلائے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ راستے دونوں دکھا کر اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، اب تیری مرضی ہے کہ تو کس راستے پہ چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔